بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، وضو۔ نماز سے پہلے وضو کرنا، دن میں 5 بار وضو کرنا اور وضو سنت کے مطابق کرنا۔ دن میں 5 بار وضو کرنے سے انسان کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور دل کو بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ بچوں، آپ بھی ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اچھے اور نیک کام کریں، اپنے بزرگوں اور بڑوں کے ادب کا خیال کریں، اپنے دوستوں کی ہمیشہ مدد کریں۔ ہمارا آج کا سبق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ آپ بچپن ہی سے بزرگوں کے ادب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب بزرگ صحابہ کے ادب کی وجہ سے نہ دیا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سیکھنے اور یاد کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بہت شوق سے جاتے تھے۔ بچوں، ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 15، عنوان باادب بچہ، صفحہ نمبر 98 اور 99۔ اس سے پہلے ہم نے صفحہ نمبر 97 اور 98 کی پڑھائی کی تھی۔ آئیے بچوں، سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے پیچھے دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے مجلس۔ جس جگہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے اور علم و فضل کی باتیں کریں اسے ہم مجلس کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے بزرگ یعنی بوڑھا آدمی۔ تیسرا لفظ ہے طرز عمل یعنی سلوک یا رویہ۔ چوتھا لفظ ہے لنگی یعنی دھوتی، اور ہمارا آخری لفظ ہے خرچ۔ آئیے بچوں، اب ہم اس سبق کی پڑھائی کا آغاز کریں گے۔ آپ اپنے ہاتھ میں کچی پینسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو پاتے، بچوں حاضر کو خط کشید کریں تو بعد میں دوسرے صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے متعلق پوچھ لیتے تھے۔ ارشادات کو خط کشید کریں۔ وہ حد درجہ عبادت گزار تھے، زیادہ وقت مسجد ہی میں بسر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے کی لنگی تھوڑی سی پھٹ گئی۔ لنگی کو خط کشید کریں۔ بیٹے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نئی لنگی مانگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، لنگی جہاں سے پھٹی ہے وہاں سے کاٹ دو اور باقی سی کر پہن لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو یہ بات پسند نہ آئی۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نصیحت کو خط کشید کریں۔ تیرا بھلا ہو، اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ بنو جو اللہ تعالیٰ کے رزق کو اپنے پیٹوں اور پشتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ پیٹوں اور پشتوں کو خط کشید کریں، یعنی اپنا زیادہ مال کھانے اور لباس پر خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے کہ راستے میں چلتے ہوئے ان کے قدموں کے نشانات پر چلتے تھے۔ آپ وہاں بیٹھتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ چکے ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دعا کرتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہوتی۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوتی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی 74 ہجری میں 83 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دار فانی کو خط کشید کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ کو خط کشید کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی لامحدود رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ آئیں مزید جانیں۔ بچوں، جب بھی آپ کسی سبق کی پڑھائی کر رہے ہوں تو سبق کے اس حصے کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس حصے میں بہت سی اہم معلومات دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت چھوٹی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آئیے بچوں، اب ہم اس سبق کے الفاظ جملے بناتے ہیں۔ بچوں، الفاظ کے جملے بناتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا جملہ بامعنی ہو، یعنی آپ کی بات پوری طرح سننے اور پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے مجلس۔ ہمیشہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو۔ دوسرا لفظ ہے بزرگ۔ میرے دادا ابو بزرگ ہیں۔ تیسرا لفظ ہے طرز عمل۔ دوستوں کے ساتھ اپنا طرز عمل اچھا رکھو۔ ہمارا چوتھا لفظ ہے لنگی۔ میرے دادا نے لنگی خریدی۔ ہمارا پانچواں اور آخری لفظ ہے خرچ۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ آئیے بچوں، اب ہم اس سبق کے الفاظ کے متضاد بنائیں۔ متضاد کا معنی ہوتا ہے الٹ الفاظ، یعنی جیسے دن کا الٹ رات ہے، روشنی کا الٹ اندھیرا ہے اور صبح کا الٹ شام ہے۔ آئیے اب ہم اس سبق کے الفاظ متضاد دیکھتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر فقرہ دوبارہ لکھیں۔ ہمارا پہلا فقرہ ہے سوال مشکل ہے۔
بچوں یہاں مشکل کو خط کشید کیا گیا ہے، یعنی ہم نے مشکل کا متضاد بنانا ہے۔ سوال آسان ہے، مشکل کا متضاد ہے آسان۔ ہمارا دوسرا فقرہ ہے عمارت قدیم ہے۔ یہاں قدیم کو خط کشید کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کا فقرہ بنائیں گے۔ عمارت جدید ہے۔ ہمارا تیسرا فقرہ ہے لڑکوں میں دوستی ہے۔ یہاں خط کشید لفظ دوستی ہے۔ لڑکوں میں دشمنی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہماری ڈائری کا وقت ہو چکا ہے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے سبق با ادب بچہ کی پڑھائی کریں، الفاظ جملے اور متضاد لکھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔